اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی آیت کے تحت باتیں آ رہی ہیں. چار قسم کے لوگ ہیں جن کو دفنانے کے بعد قبر میں مٹی نہیں چرتی، قبر میں مٹی نہیں کھاتی. شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مرنے کے بعد دفن کا حکم دیا. چلتے چلتے انسانوں کی آبادی بڑھی، نئے نئے مذہب پیدا ہو گئے. پھر مرنے کے بعد مرنے والوں کے ساتھ سلوک بھی الگ الگ ہو گئے. بعض لوگ جلاتے ہیں، بعض لوگ کسی ویران جگہ میں جا کر میت کے اپنے اپنے مذہب کے آخری رسومات سے فارغ ہو کر وہیں میت کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. بعض لوگ میت کو چند دنوں کے لیے دور چھوڑ کر آتے ہیں اور اس پر کئی قسم کے کیمیکل وغیرہ ڈال کر ویسے ہی میت کو سکھا دیتے ہیں. پھر اسے لا کر اپنے گھر کے اندر یادگار بنا کر رکھ لیتے ہیں. اصل طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا. حابیل اور قابیل کے درمیان. بات اور بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اسے مختصر کرتا ہوں. اختلاف کیوں ہوا؟ آدم کے بالکل سگے بیٹے، یوں سمجھیے پہلی صف، انسان کی پہلی صف.
اختلاف اس بات پر ہوا اس زمانے میں سگے بہنوں سے نکاح ہوتا تھا، لیکن زمانہ بدلنا رشتے کو حلال کرتا تھا۔ ایک ہی دن میں حضرت آدم اور حوا کو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے، تو پھر شادی کے لیے قانون کیا تھا کہ آج کے لڑکے کو کل کی لڑکی کے ساتھ، کل کے لڑکے کو آج کی لڑکی کے ساتھ شادی کر دینا تھا۔ قریب قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسن میں ذرا کم۔ قابیل نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ حسن کے فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ رہا۔ اور بھی تفصیلات ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ اللہ کے حکم کو قابیل مانا نہیں، باپ آدم کے واسطے سے، اور شیطان بھی نئے نئے غصے میں تھا۔ اور ضد میں بھی تھا، آسمان سے اتارا ہوا، ملعون بنایا ہوا، رجیم بنایا ہوا، مردود بنایا ہوا۔ ورنہ شیطان کا نام عزازیل تھا، آسمانوں میں اس کی جو مانگ تھی، اللہ اکبر۔ آسمانوں میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں، آسمانوں میں توحید کے جلسے ہوتے تھے، اور خصوصی مہمان کے طور پر شیطان کو بلایا جاتا تھا۔ جب وہ اللہ کی توحید بیان کرتا، ہزاروں سال اللہ کی توحید بیان کرتا، لیکن ایک بات نے اسے خدا کا مردود بنا دیا کہ کیا اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور انسان کو سب سے پہلے آدم کی شکل میں پیدا کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب اس انسان کو سجدہ کرو، اس لیے کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ اب اس سجدے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیسا سجدہ فرشتوں کو کرنا پڑا، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں ویسا سجدہ، یا تعظیم کا معنی سجدہ، یا ذرا سر جھکائے، یہ سب باتیں تفصیل میں ہیں۔ لیکن قرآن نے سجدے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے آج بھی کچھ لوگ خبروں میں سجدہ کر کے سجدہ نہ کرنے والوں کو شیطان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا خیال دیکھو کتنا الٹا ہے۔ خبروں میں سجدے ہوتے نہیں ہوتے۔ بھئی انسان کو سجدہ کرنا تو فرشتوں کی شان ہے، سجدہ نہ کرنا شیطان کی بات ہے۔ یہ سجدے کرنے والے جو قبروں پہ ہیں ان لوگوں کی کہاوت ہے۔ یہ خیاس غلط ہے۔ جاؤ خبروں کے پاس، قبرستانوں کو، اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس، قرآن پڑھو، ایصال ثواب کرو، درود پڑھو کہ ذکر کرو۔
لیکن وہاں جا کر سجدے کرنا عین شرک ہے. کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مصلحت نہیں. ایمان کو بھی خطرہ ہے، نکاح کو بھی خطرہ ہے. اور جوڑتے کہاں؟ آدم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. ظلم دیکھو کتنا بڑا، جہالت دیکھو. کرتے ہیں قبروں کو سجدہ اور جوڑتے ہیں آدم کے واقعے کے ساتھ. سب سے پہلا جواب یہ ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم انسانوں کو نہیں ملا، فرشتوں کو ملا ہے. آپ فرشتے ہیں تو کرو. دوسری مخلوق کو حکم ملا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا. یہ پہلا جواب ہے جو میں دے رہا ہوں. دوسرا جواب یہ ہے، جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے فرشتے، اس وقت آدم کے جسم میں روح نہیں تھی. اولیاء اللہ تو قبر میں سلامت ہے نا. تیسرا جواب، آدم علیہ السلام کو فرشتے جب سجدہ کرے، آدم بالکل سامنے تھے، خبر میں نہیں تھے. چوتھا جواب یہ ہے کہ صرف آدم کو سجدہ کرنے کا ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، آدم کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو بھی حکم نہیں تھا. وہ ایک ہی سجدہ تھا جو اللہ کے علاوہ فرشتوں نے آدم کو کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات؟ کرتے ہی نہیں تھے. اب بھی آدم علیہ السلام کی قبر ہے، فرشتے جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کیا سجدہ کرنے؟ ایک ہی سجدہ حکم کے تابع. آخری بات یہ ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی کیا شکل تھی اس پر اتفاق نہیں ہے. شروع میں نے کہا نہیں کہ آدم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے یا سر جھکائے یا اللہ کو جیسے سجدہ کر رہے تھے ویسے سجدہ کیے. اس بات کا تعین ہی نہیں ہوا ہے. اور بعض لوگ خبروں کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر جھکانا مقصود نہیں، دل جھکا رہے ہیں. یہ تو اور بھی ظلم ہو گیا. وہ دل جو اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسی کو ایک انسان کے سامنے جھکایا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بات لمبی ہو جائے گی. جاؤ خبروں کے پاس، اللہ والوں کے مزارات کی زیارت کرو، سلام عرض کرو، جو پڑھنا آتا ہے پڑھو، ایصال ثواب کرو. یہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، عود بتی سلگانا، نیاز رکھنا، منتیں سماجتیں کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ تعالیٰ سننا چھوڑ دیا کہ ہم کسی اور کو سنا رہے ہیں؟ وسیلہ بناؤ، وہ بھی ایسا وسیلہ کہ اے اللہ اس صاحب قبر سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے اللہ، آپ کے ولی ہیں، یہ ان کے واسطے اور صدقے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری ضرورت کو پوری کر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ بھی کیسے؟ کہ ڈائریکٹ ان کے سامنے نہیں کہ اللہ کے ولی آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے. کیونکہ خبر والے باہر والوں کی آواز کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس پر اختلاف ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ
قرآن پاک تو صاف کہتا ہے کہ اے محمد آپ خبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ اس پر اقوال ہیں کہ اس آیت کے جز کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے۔ ڈائریکٹ صاحب قبر سے آپ بات نہیں کر سکتے، ان کے سامنے اپنی مراد کو رکھ کر اللہ تعالیٰ پہنچا بھی نہیں سکتے، کیونکہ صاحب قبر کتنی بات سنتے ہیں، اس پر علماء کرام کا، فقہا کا، اولیاء کا، مشائخ کا اختلاف ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ کیا، اولیاء اللہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کے سننے کی کوئی جگہ طے نہیں اور اللہ کے سننے کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں ہر لمحہ اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہے، اور ساری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں تمہاری طاقت ہو وہاں پہنچ کر خدا کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ زمین میں ہیں آپ، اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ آسمان میں ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ایک جملہ لوگوں کے زبان میں آتا ہے، حضرت دعا کرو حضرت۔ ہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرو۔ تو پلٹ کر جواب جو دیتے ہیں، خطرہ ہے کیا؟ اللہ ہماری کہاں سنتا حضرت؟ کبھی نہیں بولنا، کبھی نہیں بولنا اللہ ہماری کہاں سنتا حضرت۔ اللہ ولیوں کی بھی سنتا ہے، اللہ نبیوں کی بھی سنتا ہے، اللہ ماننے والوں کی بھی سنتا ہے، اللہ ان کی بھی سنتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ہے نا مشہور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا جو کئی 100 سال بت کی پوجے میں لگا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے زبان سے بھول کر یا رحیم نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی سنی، وہ جو چاہتا تھا اس کو عطا کر دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، کبھی دل میں یہ لے کر آنا ہی نہیں اللہ ان کی سنتے ہیں ہماری نہیں سنتے، یہ کبھی لانا نہیں، اللہ ہماری بھی سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے نیک ہیں، صاحب شریعت ہیں، شریعت کے ہر بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہونے کی وجہ سے جلدی سنتے ہو، ورنہ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامن برکاتہم ایک مثال کے ذریعے سے گنہگاروں کو جو تسلی دیتے ہیں، اس سے تو دل بھر جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مثال، ایک ماں باپ کے 2 بچے، ایک صحیح سلامت بچہ چلتا پھرتا اٹھتا آتا جاتا تندرست، اور ایک بچہ معذور لنگڑا لولا اپاہج، چلتا نہیں اٹھتا نہیں بیٹھتا نہیں آتا نہیں جاتا نہیں، بستر ہی میں پڑا رہتا ہے۔ دونوں ہیں ماں باپ کے بچے، ہو ایک ماں باپ کے دونوں بچے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنے سلامت بچے کو، اگر کوئی بچہ سلامت جو صحیح سلامت ہے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے امی جان، تو ماں جواب کیا دیتی ہے؟ ہاں بیٹے یہاں ہوں، دیکھ کچن میں ہوں آ جا، بالکونی میں ہوں آ جا، گھر کے اس پار ہوں آ جا۔ ایک سلامت بچہ جو ماں تک پہنچ سکتا ہے، اگر انہیں پکارتا ہے تو ماں اس کے پاس جاتی نہیں، اسے اپنے پاس بلاتی ہے۔ ایک اپاہج معذور لنگڑا لولا فریش بستر کا، اگر وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں کہتی ہے آ رہی ہوں بیٹے، بنگلور کی انداز میں آ رہی ہوں بیٹے۔ انہیں بھی بچہ انہیں بھی بچہ، لیکن سلامت بچہ پکارتا ہے تو بلاتی ہے، معذور بچہ پکارتا ہے تو خود جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا بھی یہی حال ہے، جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہاں ہوں آ جاؤ۔ گنہگار پکارتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تو نہیں آ سکتا، تو جہاں ہے وہیں رہ، میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی دل میں یہ لے کر آنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اولیاء کی سنتے ہیں ہماری نہیں سنتے، اولیاء کی بھی سنتے ہیں،
ان کے مسئلے تو حل ہو گئے، وہ اللہ کو راضی کر بیٹھے ہیں، لیکن جب گنہگار اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے قبروں کے پاس جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو شرک کے قریب ہو، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میری عزت کی قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شرک ہی کو لوگ محبت سمجھے ہیں تو توبہ نصیب کہاں ہو جائے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کرتے ہیں شرک۔ اگر کوئی آدمی شراب کو شراب سمجھتا ہے تو اسے سمجھانا آسان ہے، جو شراب کو روح افزا سمجھ رہا ہے اسے کیا سمجھائے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہے۔ شرک کبھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔